ہمارے مڈل کلاس گھرانوں میں جب ایک نئی بچی کو کوئی ساس یا نندیں تانا دیتی ہیں نا، اس کے بعد بچیوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے، یا تو وہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یا وہ لڑائی جھگڑا کر کے میکے جا کے روٹ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ انہیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ شوہر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ شوہر ایسے معاملات میں ساتھ دیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک بچی کا نہیں ہے، یہ سارے گھرانوں کا ہی مسئلہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آج ایسے 3 مسئلوں کے بارے میں بات کریں گے، اور ان 3 مسئلوں کا میں آپ کو حل بھی بتاؤں گی، جو کہ میں نے خود فیس کیا اور ان پر عمل بھی کیا، اور میں نے کامیابی بھی حاصل کی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی وہ باتیں شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں آج بنا رہی ہوں چائنیز توریوں کی ریسپی، جیسے کہ انٹرنیٹ پہ آج کل یوٹیوب پہ نا چائنیز چینل ایک بڑا وائرل ہوا ہے، تو وہ بناتی ہیں چائنیز ریسپیز۔ ان کے ہسبینڈ چائنیز ہیں، چائنا کے ہیں، اس نے نا اس لڑکی نے چائنا کے آدمی سے شادی کی۔ بہت ساری خواتین دیکھتی ہوں گی ان کی ویڈیوز نا، تو میں نے ان کی توریاں پکانے کی ریسپی دیکھی تو میرا بڑا دل چاہا کہ میں یہ بناؤں۔ اچھا، یہ میں پکاؤں گی اور اینڈ میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی میں ریسپی، تو جس طرح انہوں نے بنائی ہے سیم میں نے ویسے ہی بنائی ہے، تو 2-3 چیزوں کی چینجنگ کی ہے، وہ بھی میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کے مین پوائنٹ کی طرف۔ ساس اور نند کے ایسے تانے جن کی وجہ سے آپ ٹینشن لیتی ہیں، ایسے طنز ان کے جن کی وجہ سے آپ نہ صرف ٹینشن لیتی ہیں بلکہ شوہر سے بھی لڑائی کرتی ہیں کہ آپ اپنی ماں بہن کو کیوں نہیں سمجھاتے، اور وہ آپ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا، آپ کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان باتوں کو اگنور کریں، خاموش ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ کو ایک بڑے ہی میٹھے جواب آپ کو بتاؤں گی، جو اگر آپ نے دے دیے نا انہیں، تو یقین کریں کہ آپ خود بھی ریلیکس رہیں گی، اور آپ کو ان کے تانے اور طنز کا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، اور الٹا ان کے تانے اور طنز انہیں پر بھاری پڑ جائیں گے، اور آپ مطمئن ہو کر اپنے سسرال میں رہیں گے، اور آپ کے شوہر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے قائم ہو جائیں گے۔ اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ کام کرتے ہوئے بچیاں تھک جاتی ہیں، ظاہر ہے رات کے وقت ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، دن کے وقت پھر سارے کام کرتے ہوئے بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہیں پر ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں نا، ایک کام کر لیتی ہیں، دوسرے کام کے لیے تھوڑا سا نیپ لیتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو یہ چیز ساس اور نند کو ہضم نہیں ہوتی، تو وہ وہاں پہ آ کے تانا دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا طنز یا تانا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے، ہم اپنے زمانے میں اتنا کام کرتی تھیں، ایک ہی میں ہوتی تھی، اور میں کنویں سے پانی بھی بھر کے لاتی تھی، بچے بھی پیدا کیے، سارے گھر کو بھی سنبھالا، سارے کام کرتی تھی، لیکن ہم تو کبھی نہیں تھکی۔ لیکن آج کل کی جو ہے نا یہ بہویں، یہ تو ایک ہی کام کرتی ہیں اور تھک کے بیٹھ جاتی ہیں، ہم تو اتنا کام کرتی تھی۔ یہ بات سنتے ہی زیادہ تر لڑکیاں کیا کرتی ہیں، یا تو اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، یا اٹھ کے کمر توڑ محنت شروع کر دیتی ہیں، کام پھٹافٹ لگ جاتی ہیں، اور بھاگ دوڑ کے کہتی ہیں کہ نہیں امی جی میں ابھی کرتی ہوں، ابھی کر دیتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں، یا صفائیاں پیش کرنے لگتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر تھک گئی تھی، یا میرا بی پی لو ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہو گیا تھا، میں بیٹھ گئی ہوں، ابھی کر دیتی ہوں۔ یا پھر وہ زیادہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، اور جو ہے آگے سے بحث کرنے لگتی ہیں، لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ پھر جو لڑائی بڑھتی ہے تو وہ ساس آپ کے شوہر کو بتا دیتی ہے، اور شوہر جو ہیں وہ پھر آگے سے آپ کے ساتھ لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں سادہ مزاج بیوقوف لڑکیوں کی نشانی، وہ ایسے کام کرتی ہیں۔ آپ نے وہاں پہ سمجھداری سے کیا کام کرنا ہے، آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ جب آپ کی ساس آپ کو کہے نا کہ آپ نے تو، میں اپنے زمانے میں ایسے کام کرتی تھی، آپ ایک ہی کام کر کے تھک جاتی ہو، یا پھر نند آ کے کہے کہ اتنا کام میں تو اکیلے کرتی ہوں اور یہاں اتنے لوگ کرنے والے ہیں پھر بھی یہ لوگ تھک جاتی ہیں، ایسا تانا دینا، تو آپ کے پاس سامنے چاہے نند ہے چاہے ساس ہے، آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جانا ہے، سکون سے لمبی سانس لینی ہے، اور ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے بات کرنی ہے، مسکرا کے ہلکی سی اسمائل اپنے چہرے پہ لانی ہے، اور کہنا ہے کہ آپ تو بھائی بہت گریٹ ہیں، میں امی جی پوری کوشش کر رہی ہوں آپ کے جیسا بننے کی، لیکن میں چاہ کے بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ بہت محنتی خاتون ہیں، اور بہت محنتی خاتون تھیں بھی، آپ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں، آپ بہت گریٹ ہیں، آپ کے نا میرے ہسبینڈ بھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، میں تو آپ کی دیوانی ہوں، کیونکہ آپ اتنی محنتی ہیں، میں آپ کی طرح بننے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی مجھے تھوڑا گائیڈ کریں، آپ بھی میری تھوڑی ہیلپ کریں، ویسے میں آپ کی جیسی بن تو نہیں سکتی، کیونکہ اچھے پیس ایک ہی ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اب روز روز تو ایسے پیس نہیں آتے۔ آپ جیسے یہ بات کریں گی نا، آپ یقین کریں وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ میں نے کیا کیا اور اس نے مجھے کیا جواب دے دیا، وہ خود لاجواب ہو جائیں گی۔ اس بات کی نہ تو وہ آپ کے شوہر کو شکایت لگا پائیں گی، اور نہ ہی وہ جو ہے آپ سے آگے اس سے لڑائی کر پائیں گی، اور نہ ہی آپ کے دل پر یہ بوجھ ہوگا کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا، میں تو اتنا کام کرتی ہوں، اتنی تھکتی ہوں، پھر بھی ان کے پاس میری قدر نہیں ہے۔ ایسے خیالات آپ کے دل میں نہیں آئیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گی، آپ ٹینشن سے نکل آئیں گی، آپ کا خون جلنے کے بجائے ڈبل بننا شروع ہو جائے گا، اور آپ وہیں سے ایک ہلکی سی اسمائل لیتی ہوئی اپنے روم میں چلی جائیں، فریش ہو جائیں،
اور کھلے دل سے اپنے کمرے میں ایک گول سا چکر لگائیں، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا خون بڑھے گا، آپ خوش بھی ہو جائیں گی، آپ مطمئن بھی ہو جائیں گی، کسی سوچ میں بھی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ریلیکس ہو کے اپنا جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کریں، نہیں کرنا تو ریسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اگلا کیا پوائنٹ ہے، آپ کہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، ساس کی کوئی رشتہ دار آ گئی ہیں یا دیورانی جٹھانی کی والدہ آ گئی ہیں، وہ آ کے آپ کو باتیں سنانا شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پر کہتی ہیں کہ وہ جو آپ نے کاروبار شروع کیا تھا اس میں کوئی کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جو کام کر رہی ہو اس میں کوئی ترقی ملی یا نہیں ملی، یا پھر 2 سال ہو چکے ہیں ابھی تک آپ کوئی خوشخبری آئی کہ نہیں آئی۔ یہ باتیں جب وہ آپ کی ساس سے کر رہی ہو اور آپ سن رہی ہوں، آپ کو سنا کے کر رہی ہوں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بات پہ فوراً ہائپر نہیں ہونا، ایک دم سے ان کی طرف دیکھ کے اپنی ساس کو بالکل اگنور کر کے جو بندی بات کر رہی ہے انہیں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کس لحاظ سے کیا بات کر رہی ہیں، ذرا تھوڑا کھل کے بات کریں، مجھے بھی کوئی بات سمجھ آئے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ آپ کے ایسا کرنے سے نا وہ الٹا خود کشمکش کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ ایسی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کی اپنی بہو کے ساتھ اچھی بن رہی ہے یا خاموشی سے چل رہی ہیں نا وہ لوگ، تو وہاں پہ جا کے خود ایک ایسا پتا پھینکتی ہیں تاکہ وہ دونوں آپس میں لگ جائے۔ تو ایسے میں بھی اس سیاست کو بھی سمجھنا ہے، بجائے ان سے لڑائی کرنے کے یا یہ سوچنے کے کہ میری ساس نے اسے ایسا جواب دیا مجھے تنگ کرنے کے لیے، میری ساس نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا، یہ سوچنے کے بجائے آپ نے وہاں پر خود اس بات کا، جب خود آپ سوالیہ نشان بن کے بیٹھ جائیں گی نا سامنے، اس نے دوبارہ بات بھی نہیں کرنی اور وہ خود لاجواب ہو جائے گی اور خود سوچنے لگ جائے گی کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، کیونکہ اس بات کو وہ کلیئر کر کے بیان نہیں کر پائے گی۔ وہ سمجھ جائے گی کہ اگلا بندہ ذہین ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے میری بات۔ اگلے نمبر پر آتا ہے مظلومیت کا ڈرامہ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مظلومیت کا ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو ساس صاحبہ جا کے اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ آج تو تمہاری بیوی نے مجھے بڑا پریشان کیا، بڑا تنگ کیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس نے فلاں جگہ میری انسلٹ کی، میری بے عزتی کی۔ اب آپ کو آپ کے ساس کی بیہیویئر کا پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکی ہے یا وہ کرتی ہے، چلیں جو ہو گیا وہ تو سو گزر گئے، اب آگے آپ نے کیا سمجھداری کرنی؟ آپ نے شوہر کے آتے ہی، ساس کے بتانے سے پہلے ہی اپنے شوہر کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے کہ پہلے ہی آپ نے انہیں بتا دینا ہے کہ آج تو آپ کی امی نے اتنا کام کیا، میں انہیں اتنا منع کرتی رہی لیکن وہ نہیں باز آئیں، انہوں نے کہا میں خود ہی کروں گی، اتنا تھکی ہیں، مجھے ان کی صحت کی اتنی فکر ہوتی ہے، آپ انہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، آپ ان کا خیال رکھا کریں۔ میں تو پوری کوشش کرتی ہوں اور انہیں منع بھی کرتی ہوں، لیکن وہ بزرگ ہیں نا، کہاں مانتی ہیں، کہاں سنتی ہیں میری بات۔ جب آپ ایسی بات پہلے ہی اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں گی نا، تو وہ جب آپ کی ساس کوئی بھی برائی آ کے آپ کے ہسبینڈ ساتھ کرے گی نا، تو آپ کے لیے آپ کے شوہر اس بات پر یقین بھی نہیں کریں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میری بیوی تو اتنی اچھی ہے، وہ تو اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، شاید امی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کرنے سے وہ ان کی ساری باتیں سن بھی لیں گے لیکن آپ کے ساتھ آ کے لڑائی نہیں کرے گا، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ آپ جب ان کو یہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں گی تو یقین کریں اس کے بعد آپ کی اپنی فیلنگ بہت اچھی ہوگی، آپ مطمئن ہو جائیں گی، ریلیکس ہو جائیں گی اور آپ کو کان لگا کے اپنی ساس کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی کہ اب وہ کیا بات کر رہی ہیں، میرے ہسبینڈ سے کیا بتا رہی ہیں، میں ذرا کان لگا کے سنوں، اور سننے کے بعد اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ فوراً پہنچ جانا کہ میں ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ساسیں کان کی بھر رہی ہوتی ہیں نا اپنے بیٹوں کے، انہیں جب کوئی بھی بات بتا رہی ہوتی ہیں اور ایسا ساس خود نہیں کرتی، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ یہ کام کر رہی ہوں نا، اس وقت لڑکیاں کیا کرتی ہیں، زیادہ تر بات سنتے ہی فوراً سیدھا اندر پہنچ گیا اور کہا کہ سچی ہوتی ہے نا، اس لیے غصہ آ رہا ہوتا ہے، فوراً جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں کہ جی ایسے نہیں، یہ بات ایسی ہوئی تھی، اور وہ بھی چلا کے بات کرتی ہیں۔ وہاں پہ پھر شوہر بیوی کی ہی بے عزتی کرتا ہے، ماں کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوتا۔ اس طرح کرنے سے جو ہے نا آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن خراب ہو جاتا ہے، اور وہ بیسک کر ہی اس وجہ سے رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ ریئیکشن دیں۔ یہاں پہ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا۔ اگر آپ فار ایگزامپل سن بھی رہی ہیں، کوئی بات آپ نے سن لی ہے اور وہ ویسے نہیں ہوئی ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہیں پہ اگنور کرنا ہے اس بات کا، جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ذکر نہیں کرنا۔ وہ آ کے اگر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنے طریقے سے پیار سے میٹھے لہجے سے انہیں بتا دینا ہے، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ یہاں پہ صرف بچیوں کے ساتھ مسئلہ یہی بنتا ہے کہ وہ ریئیکشن دے دیتی ہیں پہلے، اور اس کا پھر وہ جو ہے نا خود قیمت
भुगत लेती हैं, फिर सबकी नज़रों में आ जाती हैं, सब मिल के एक ही बात करते हैं, ये सख्त मिजाज है, ये लड़ाका है, ये चीखती है, ये चिल्लाती है। कोई ये नहीं सोचता कि ये क्यों ऐसा कर रही है। किसी को उस वक्त बहू का सच नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी मुखलिसी किसी को नज़र नहीं आ रही होती। तो इसलिए जो ये बोलने का लहजा और अंदाज़ होता है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें और साइकोलॉजी के ज़रिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का आप अगले बंदे पे ही उसका उलट असर डाल दें, तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा और आपको ससुराल वालों से दूर भागना भी नहीं पड़ेगा और कोई वहाँ से आपको भगा भी नहीं पाएगा। सबको पता चल जाना है कि ये बंदी काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी समझदार है और ये कभी भी हमारे जाल में नहीं फंसेगी। अच्छा, ये जितने टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ताने देने वाले लोग होते हैं, ये आपके रिएक्शन को देख रहे होते हैं, ये आपसे चाह रहे होते हैं कि आप उनको रिएक्शन दें, आप उनकी बातों पर तवज्जो दें। जब आप इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देती, इग्नोर कर देती हैं इन्हें, जैसे मिसाल के तौर पर आप बैठी हुई हैं लाउंज में और कोई भी देवरानी जेठानी है या नंद है या सास है, वो ऊंचा ऊंचा चिल्ला के पुरानी बातों पे आपको सुना रही हैं और आप सुन भी रही हैं, सब कुछ आपको आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, लेकिन आगे से आप मोबाइल चला रही हैं, तो आपने वहाँ पे भी फ़ौरन रिएक्शन नहीं देना। आप सुकून से मोबाइल चलाती रहें, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें और जब वो बोल बोल कर थक जाए ना, ऊंचा ऊंचा चिल्ला के जब वो थक जाएं, तो एकदम से अपने फ़ोन पर से नज़रें हटाएं और उनकी तरफ देखें और लंबी सांस लेकर आराम से स्माइल करते हुए या फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहें कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, मेरी तवज्जो नहीं थी आपकी तरफ। जब आप इस तरह करके बात करेंगी ना, आप देखिएगा वो ख़ुद अपनी नज़रों में गिर जाएगी, शर्मिंदा हो जाएगी और उसे समझ आ जाएगी कि इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जब आप उसकी परवाह नहीं करेंगी और उसको ये फ़ील करा देंगी कि आपकी नज़रों में उसकी बातों की या उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो खुद ही आपकी जान छोड़ देगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मेरी ये बातें तो हो गई कंप्लीट। अब मैं आपके साथ इस रेसिपी का रिव्यू देती हूँ। ठीक है, ये है जी चाइनीज़ रेसिपीज़ और ये मैंने अब कुछ दिन पहले ना ये चैनल है एक नया, मुझे अब उसका नाम भी याद नहीं है, तो उस पर मैं ये देख रही हूँ उसकी रेसिपी ना, इसकी मैं तस्वीर यहाँ पे पिन कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने ये रेसिपी देखी तोरियां बनाने की, मेरे दिल में बड़ा ख्याल है, मेरी बेटी को चाइनीज़ रेसिपीज़ बहुत पसंद है, तो घर में तोरियां आई हुई थी, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज दिन को चाइनीज़ रेसिपीज़ ना बनाए। तो कहती है कौन सी मामा? मैंने कहा तोरियां बनाते हैं, उन्हें बड़ी मज़े की नज़र आ रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, तो दिल चाह रहा है बनाने को। तो मेरी बेटी कहती है कि चाइना नमक तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो चिकन पाउडर तो है ना, बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं। ठीक है, और ब्लैक पेपर हम डाल देंगे, उनकी जो चाइनीज़ मिर्चें हैं उनकी जगह हम ब्लैक पेपर डाल देंगे थोड़ा सा हल्का सा। तो मैंने सेम उसी तरीके से बनाई जैसे आप लोग देख रहे हैं, उसी तरीके से सेम मैंने अंडों में नमक और अंडों में मैंने सिर्फ नमक और थोड़ा सा चाय जो है ना ये चिकन पाउडर वो डाला था, और बाकी मेरे पास साबुत अदरक नहीं थी, उसकी जगह मैंने अदरक पाउडर था वो मैंने डाल दिया था। ठीक है, और ये 3 चीज़ें इसमें जाती हैं। रेसिपी की तस्वीर मैं यहाँ पे आप लगा दूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। बहुत तारीफ़ की थी, उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए उन्हें। मैंने जैसे वो रेसिपी देखी मैंने ये बना ली। अच्छा, बनाने के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को चेक कराई, उन्होंने भी खाई तो कहते हैं बस ठीक है, तो गुजारा किया। मैंने खाई तो मुझे तो लगी हुई थी भूख, भाई सच्ची बात है, मुझे तो अच्छी लगी, फीकी फीकी, मुझे इसका ऐसा जायका लगा है जैसे नूडल्स नहीं होती चिकन वाली नूडल्स, एक तो रेड नूडल्स है ना, एक ग्रीन वाली जो नूडल्स होती हैं, बिल्कुल मुझे वैसा इसका टेस्ट आया। लेकिन जो हम पंजाबी हैं ना, हम चटपटा ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, ज़्यादा हमें मज़े का लगता है, तो मेरे लिहाज से ये अब बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि ये बहुत ही अच्छी है, नहीं, बस नॉर्मल है। चम्मच से खाएं तो ठीक है, लेकिन रोटी और चपाती के साथ खाने के लिए ये नहीं है, उसके लिए हमें अच्छी नहीं लगती। हाँ, जो लोग बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत कम है। अच्छा, मैं उठा के अपने सब बच्चों के पास लेके जा रही थी प्लेट में कि इसको थोड़ा सा टेस्ट तो करो, मैंने चाइनीज़ बनाई है। किसी बच्चे ने नहीं खाई, कहते हैं नहीं ये हम नहीं खा सकते, तो मैंने खुद ही फिर ये सारी प्लेट में डाली और एक प्लेट पूरी मैं खा गई थी। हल्की फुल्की सी होती हैं, लाइट सी होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन यह है ना कि जो लोग चटपटा खाते हैं उनके लिए नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार बना रही हैं ना, तो 1-2 तोरियां लें और 1 अंडा लें और बस थोड़ी सी बना के आप चेक करें। अगर आपको जायका अच्छा लगता है तो बनाएं, नहीं लगता तो ना बनाएं, ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि कर देनी है, और जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है ताकि जो बच्चियाँ हैं ना वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में किसी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार ना हो।